بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جیسے ہم نے اس بات پہ گفتگو کی تھی کہ جو علم کلام ہے، علم کلام میں دو چیزیں خصوصی طور پہ ملحوظ ہے۔ نمبر ایک، اپنے نظریے کی وضاحت۔ نمبر دو، دوسرے جو فرق باطلہ ہیں ان کے نظریات کا رد و ابطال۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے کہا تھا یہ کلام قدما اور کلام متاخرین، کلام قدما ان کا زیادہ جو مقابلہ تھا وہ معتزلہ کے ساتھ تھا، لیکن کلام قدما میں فلاسفہ ہیں ان کا زیادہ دخل نہیں تھا۔ فلاسفہ زیادہ ان کے ساتھ بحث و مباحثہ نہیں تھا، لیکن جب عربی زبان میں فلسفہ کی ٹرانسلیشن ہوئی، اس کا ترجمہ ہوا، تو اب مباحث فلسفیہ داخل ہو گئے۔ اب فلاسفہ کا رد کرنے کی بھرپور ضرورت پڑی تو فلاسفہ کا بھی رد کیا گیا۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے علم کلام کے اندر یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں، بیان کی جائیں گی کہ بھئی کس کے ساتھ ہمارا کیا اختلاف ہے۔ تو اب کتاب مکمل اس کے اندر جو ہے وہ کہاں کہاں پر کس کس چیز کے بارے میں بحث آئے گی، یہ تو مختلف مقامات پہ مختلف ابحاث آئیں گی۔ کہیں پر معتزلہ کا رد ہوگا، کہیں پر فلاسفہ کا رد ہوگا، کہیں پر دیگر فرق باطلہ ہیں شیعہ ان کا رد ہوگا، کہیں پر خوارج کا رد ہوگا۔ سمجھے نا بات کو؟ تو مختلف مقامات پر مختلف فرق باطلہ کا رد ہوگا۔ تو اس لیے اگر ہم یوں کر لیں کہ بھئی ان فرق باطلہ کے ساتھ ہمارے جو بڑے بڑے مین اختلافات ہیں ان کو اگر ہم بیان کر لیں اختصار کے ساتھ، تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو لہٰذا کتاب کا جو متن ہے عقائد کا، وہ شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ چند ابحاث، اس کو ہم چند ابحاث پہ تقسیم کر لیتے ہیں۔ جیسے آج یہ ہمارے سامنے جو ہے یہ جمہور متکلمین اور جمہور فلاسفہ ان کے بیچ جو مسائل مختلف فیہا ہیں، یہ سارے کے سارے نہیں ہیں، ان میں سے بعض ہیں، مشہور مسائل ہیں، ان کو میں نے جمع کیا ہے۔ تو جمہور متکلمین اور جمہور فلاسفہ کے مابین مسائل مختلف فیہا، پھر جمہور معتزلہ اور جمہور اشاعرہ اہل سنت کے بیچ مسائل مختلف فیہا، دوسری بات یہ کر لیں گے۔ تیسری بات جو ہے وہ جمہور اشاعرہ اور جمہور ماتریدیہ ان کے بیچ مسائل خلافیہ۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چند ایک ابحاث ہم یہاں پر کر لیتے ہیں، آگے چل کے یہ ہمیں فائدہ بھی دیں گی، اور جو ابحاث جو امور جو ہے وہ کتاب کے اندر اگر نہیں آتے تو پھر بھی ایک خاکہ ہمارے ذہن میں ان کا حاصل ہو جائے گا، اور ہمیں معلوم ہوگا کہ کس بارے میں کس چیز میں ہمارا موقف اور ہمارا نظریہ کیا ہے۔ سمجھے؟ تو ذہن میں رکھیں، یہ جو ترتیب دی ہے میں نے، ایک جانب جمہور متکلمین کے نظریات رکھے ہیں، دوسری جانب جمہور فلاسفہ کے نظریات رکھے ہیں۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جمہور متکلمین میں وہ اہل قبلہ ہیں جن کی جامع شریعت محمدیہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جمہور متکلمین جب ہم بولیں گے تو بعض اطلاقات میں معتزلہ بھی اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جب جمہور فلاسفہ کو جمہور متکلمین کے مقابلے میں رکھیں گے تو اب جمہور متکلمین میں معتزلہ بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر متکلمین کے اندر پھر تقسیم ہو جائے گی کہ ان میں سے جو اہل سنت ہیں اور جو معتزلہ ان کے مقابلے میں، ان کی وضاحت پھر آگے چل کے کریں گے۔ بات ہے یہ ذہن میں؟ تو یہ جمہور فلاسفہ ایک جانب ہے، جمہور متکلمین دوسری جانب ہے۔ متکلمین کے اندر پھر محققین، ان کی رائے اور ہوگی، اس پہ الگ سے بات ہوگی۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو لہٰذا یہ بات فی الحال ذہن میں رہے کہ یہاں پر جمہور فلاسفہ کے مقابلے میں کلام آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا اور آپ کا نظریہ بھی یہی ہے، جمہور متکلمین کا نظریہ یہ ہے۔
جمہور متکلمین میں سے ہماری رائے کیا ہے، انشاءاللہ آگے چل کے اس بات پہ وضاحت ہوگی. میری بات آپ سمجھے نہیں؟ اس لیے پہلی ہماری جو گفتگو ہے وہ جمہور متکلمین ایک جانب. جمہور متکلمین میں نے آپ کو بتایا وہ اہل قبلہ ہیں کہ جن کی جامع شریعت محمدی ہے، لازمی نہیں کہ وہ اہل سنت ہو. ٹھیک ہے، مقابلے میں جمہور فلاسفہ ہے. جمہور فلاسفہ سے مراد فلاسفہ اسلامیین ہیں. سمجھے بات کو؟ جو شریعت کا وجود اور شریعت کا تصور ماننے والے لوگ ہیں. بات ہے ہی ذہن میں ایک جانب، چونکہ فلاسفہ ان میں سے وہ بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے، انبیاء سے استغنا کی بات کرتے ہیں. اور بعض وہ ہیں جو فلسفی کو، جو حکیم کو نبی سے افضل کہنے والے لوگ بھی ہیں، معاذ اللہ من ذالک. اس لیے وہ لوگ یہاں پر مراد نہیں ہیں. وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو، جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، فلاسفہ اسلامیین. بات سمجھے؟ ان کے مقابلے میں جمہور متکلمین. اتنی بات آپ کے ذہن میں آئی؟ ٹھیک ہے. تو اب یہ اختصار کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ جو طوالت ہے اس کی وقت بھی اجازت نہیں دے گا اور ہم یہ بحث نہیں کر پائیں گے. تو مزید اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو آپ مجھے بتائیے گا، میں اس کی وضاحت کروں گا. فی الحال اختصار. تو متکلمین کیا ہے، وہ ذات باری تعالیٰ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ لذت عقلیہ سے متصف نہیں ہے. ذات باری تعالیٰ لذت عقلیہ سے متصف نہیں. اس کے مقابلے میں جمہور فلاسفہ کہتے ہیں ذات باری تعالیٰ لذت عقلیہ سے متصف ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس جہان کے دوسرا، اس جہان کے مماثل دوسرے جہان کا وجود ممکن ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ہمارا جہان ہے، اس طرح کا ایک اور جہان موجود ہو. ایسا ہو سکتا ہے. متکلمین یہ کہہ رہے ہیں. جمہور فلاسفہ کہتے ہیں نہیں، اس جہان کے علاوہ کوئی جہان ہے ہی نہیں. یہ جو جہان ہمارے سامنے ہے یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جہان نہیں ہے. لیکن ابھی تو کوئی اور جیسے ترقیاں جاری ہیں اور ایلینز دریافت کرنے کے دعوے ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ جمہور فلاسفہ کا اس میں بھی رد و ابطال ہے. سمجھے بات کو؟ بہرحال تفصیل میں نہیں جاتے ہم. تو دوسرا جو مسئلہ خلافی ہے وہ یہ ہے کہ جمہور متکلمین کے نزدیک اس عالم کے مماثل دوسرے عالم کا وجود ممکن ہے، جبکہ جمہور فلاسفہ کہتے ہیں اس عالم کے علاوہ کوئی اور دوسرا جہان ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. جسم کی ترکیب، جیسے آپ اس کے اندر پڑھتے ہیں نا ہدایت الحکمت کے اندر، جسم کی ترکیب ایسے چھوٹے چھوٹے اجزاء سے ہے جن کی مزید قطعی، کسری، وامی، فرضی کوئی تقسیم نہیں ہو سکتی، جس جزء لا یتجزا ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ متکلمین کی رائے ہے. اور فلاسفہ کیا کہتے ہیں؟ جسم کی ترکیب حیولہ اور صورت سے ہے. ہاں، یہ بھی ذہن میں رکھیں، جمہور فلاسفہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو حیولہ صورت کے قائل ہیں. جو اشراقی ہیں وہ جسم کو حیولہ صورت سے نہیں مرکب مانتے. یہ مشائیوں کا نظریہ ہے، ارسطو کے پیچھے چلنے والے. تو یہاں پر جمہور فلاسفہ سے مراد بھی ارسطو کے پیروکار ہیں. ٹھیک ہو گیا. جسم کی ترکیب حیولہ اور صورت سے ہے، نہ کہ اجزائے لا تتجزا سے. یہ جمہور فلاسفہ کی رائے. جمہور متکلمین کی رائے، جمہور متکلمین جو ہے وجود ذہنی نہیں مانتے. بعض محققین ہیں جو مانتے ہیں. میں نے اس سے آپ کو کہا کہ یہ محققین کی بات نہیں، جمہور نے جو رائے قائم کی ہے، آیا وہ اصحاب تحقیقی وہ رائے ہے یا نہیں ہے. یہ جو مقالہ میں نے جمع کیے، یہ جو ان کے نظریات جمع کیے، اس کے اندر اس چیز کا لحاظ نہیں ہے کہ اہل تحقیق کی رائے کیا ہے، اہل سنت کی رائے کیا ہے. جو جماہیر کی رائے وہ جمع ہے. بات سمجھے؟ تو جمہور متکلمین جو ہے وہ وجود ذہنی کا انکار کرتے ہیں، اور فلاسفہ جو ہے وہ وجود ذہنی مانتے ہیں. وجود کی دو قسمیں، وجود ذہنی اور وجود خارجی. بات سمجھے؟ پانچواں مسئلہ، ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ کے علاوہ کوئی شے قدیم نہیں. جمہور متکلمین. جمہور فلاسفہ، افلاک اپنے حیولات اور صور نوعیہ، آپ جانتے ہیں کہ حیولہ صورت جسمی اور صورت نوعیہ، تو افلاک کے حیولے اور افلاک کی صور نوعیہ، افلاک کے حیولے اور افلاک کی صور نوعیہ کا افلاک اپنے حیولات اور صور نوعیہ سمیت نوعاً شخصاً قدیم ہیں. افلاک اپنی نوع کے اعتبار سے، شخصاً ہر فلک خود بھی. جی شخصاً کے معنی یہ ہو گئے نا، ہر فلک خود بھی، نوع افلاک بھی اور افلاک کے اشخاص بھی یہ قدیم ہیں. عناصر اپنے حیولات اور صور نوعیہ سمیت بے اعتبار جنس قدیم ہے. جنس سے عناصر قدیم ہے لیکن ان کی انواع اور اشخاص قدیم نہیں ہیں.
بات ہے ہی ذہن میں. یہ مطلب قدیم ہے. افلاک کی انواع بھی قدیم ہے، اشخاص بھی قدیم ہیں. افلاک نو کے لحاظ سے بھی قدیم ہے، اشخاص کے بھی لحاظ سے قدیم ہے. ہر فلک الگ الگ قدیم ہے. ٹھیک ہے. فلک اول، ثانی، ثالث، رابع، خامس، تاسع تک جیسے 9 فلک یہ مانتے ہیں. تو یہ قدیم ہے سارے کے سارے. برخلاف کس کے؟ برخلاف عناصر کے. عناصر بے اجناس کے قدیم ہیں، انواع اور اشخاص کے لحاظ سے قدیم نہیں ہے. لیکن جمہور متکلمین کے نزدیک ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ کے علاوہ کوئی شے قدیم نہیں ہے. عالم بجمیع اجزائہ بظاہرہ و بباطنہ، علویہ مطلب افلاک اور وغیرہ سارے کا سارا حادث ہے. بات ہے یہ ذہن میں. سوائے اس کے ابن تیمیہ ہے نا، اس کا ان میں شمار بھی نہیں ہوتا. اس نے عالم کو قدیم مانا، لیکن اہل سنت نے، جمہور متکلمین نے بالکل نہیں مانا، قدیم نہیں مانا. سمجھے بات کو؟ جوہر کی 5 نہیں صرف 2 قسمیں متکلمین کے نزدیک. ایک جزء لا یتجزا، اور وہ جسم جو اجزاء. ایک تو خود جسم یہ جوہر ہے، اور جسم کے وہ اجزاء جن سے وہ بنا، جواہر فردہ. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ جو جوہر کی یہ 2 قسمیں ہیں. برخلاف کس کے؟ برخلاف جمہور فلاسفہ کے. ان کے ہاں جوہر کی 5 قسمیں ہیں: حیولہ، صورت، نفس، عقل اور جسم. تو جو ہے جسم کو تو دونوں مانتے، لیکن حیولہ صورت کو متکلمین نہیں مانتے، نفس اور عقل کو جوہر نہیں مانتے جمہور متکلمین. بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. یہ ہم اس میں ہدایت الحکمت میں بھی یہ تقسیم پڑھتے ہیں، جوہر کی 5 قسمیں. ٹھیک ہے. جمہور متکلمین جن اور شیطان کا وجود مانتے ہیں، جمہور فلاسفہ جن اور شیطان کے وجود کے انکاری ہیں. ٹھیک ہے. تسلسل مطلقاً محال ہے جمہور متکلمین کے نزدیک، چاہے امور متعاقبہ میں ہو یا امور مجتمعہ میں ہو. برخلاف کس کے؟ جمہور فلاسفہ کے. اگلا صفحہ نکال لینا جی. جمہور فلاسفہ کے نزدیک تسلسل محال ہے، لیکن مطلقاً نہیں. اشیاء موجودہ مترتبہ مجتمعہ فی الوجود میں. اصل میں ان پر کئی اعتراضات ہوتے ہیں. ان اعتراضات سے بچنے کے لیے پھر یہ قاعدے لگاتے ہیں متعاقبہ ہوں، مترتبہ ہوں، مجتمع فی الوجود ہوں، تو پھر اب تسلسل باطل ہے. ویسے باطل نہیں ہے. باقی ذہن میں رکھ کے تسلسل کے بطلان پہ دلائل قائم ہیں. یہاں تو دلائل کی بات ہی نہیں کر رہا، میں اختصار کر رہا ہوں. تسلسل مطلقاً باطل ہے. ترتیب ہو ترتیب نہ ہو، اجتماع فی الوجود ہو اجتماع فی الوجود نہ ہو. بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہے. تو جمہور متکلمین کے نزدیک تسلسل محال ہے مطلقاً. ان کے نزدیک ہر ایک تسلسل محال نہیں، کچھ جائز ہے کچھ جائز نہیں ہے. ذات باری تعالیٰ فاعل مختار ہے، بئی معنی کہ اس کریم سے فعل اور ترک دونوں صحیح ہے. برخلاف کس کے؟ برخلاف جمہور فلاسفہ کے. وہ ذات باری تعالیٰ کو فاعل مختار قرار نہیں دیتے. جیسے علت ہے نا، علت سے معلول کا صدور غیر اختیاری ہے. علت میں ایجاب ذات پایا جاتا ہے. علت پائی جائے تو معلول لازمی طور پہ پایا جائے گا. ٹھیک ہے. تو وہ ذات باری تعالیٰ کو عالم کی علت قرار دیتے ہیں. توجہ ہے؟ اس لیے ذات باری تعالیٰ قدیم ہے نا، علت قدیم ہے تو معلول قدیم ہے، کیونکہ ایجاب ذات ہے. ذات باری تعالیٰ پائے گی، علت پائے گی، علت تامہ پائے گی تو معلول از خود پیدا ہو گیا. ہمارے نزدیک کیا ہے؟ ہمارے نزدیک ذات باری اسمو فاعل مختار ہے. جمہور متکلمین کے نزدیک فاعل مختار ہے، فلاسفہ کے نزدیک فاعل مختار نہیں ہے. بات ہے ہی ذہن میں. ایک اور فرق، معدوم جو ہے اس کا نہ مادہ ہے نہ صورت ہے متکلمین کے نزدیک، جبکہ فلاسفہ کے نزدیک معدوم صورت سے مجرد ہے، لیکن شے حادث مخلوق وہ ایسی چیز ہے جو حادث ہے، مخلوق ہے، ثابت ہے عدم میں. یہ ثبوت جو ہے یہ عدم اور وجود کے بیچ آتا ہے. ٹھیک ہے نا. شے حادث مخلوق ثابت فی العدم ہے، مادہ ہے اس کا. بات سمجھے؟ ہمارے نزدیک معدوم کا نہ مادہ نہ صورت، ان کے نزدیک معدوم کی صورت نہیں مادہ ہے. تو جو ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ 10 فرق ہو گئے. 11واں فرق، واحد من کل الوجوہ، اس سے ایک سے زائد کا صدور جائز ہے. یہ کہتے ہیں ذات باری تعالیٰ سے صرف، یعنی الواحد لا یصدر منہ الا الواحد، جیسے ہم ہدایت الحکمت وغیرہ میں پڑھتے ہیں
تو اب جو ہے نا ذات باری تعالیٰ سے صرف جو ہے نا عقل اول کا صدور ہوا، اس قسم کے ان کے نظریات باطلہ تو جو ہے. تو ذہن میں رکھیں کہ جمہور متکلمین کہتے ہیں یہ بات نہیں ہے. واحد من کل الوجوہ، ذات باری تعالیٰ واحد من کل الوجوہ ہے. واحد من کل الوجوہ ہو کر بھی اس سے ایک سے زائد کا صدور ہو سکتا ہے اور ہوا ہے. ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ واحد من کل الوجوہ سے اختلاف آلات، اختلاف قوابل، اختلاف شرائط کے بغیر ایک سے زائد کے صدور ممکن نہیں ہے. بات ہے ذہن میں. اس لیے وہ کہتے ہیں ذات باری تعالیٰ سے صرف ایک عقل اول ہی صادر ہوئی، معاذ اللہ. اس کے بعد پھر ذات باری تعالیٰ معطل ہو کر رہ گئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بات سمجھ رہے ہیں آپ جی؟ تو جمہور متکلمین کے نزدیک ذات باری تعالیٰ سمیع بصیر ہے، اور ان کے نزدیک جو فلاسفہ ان کے نزدیک بھی سمیع بصیر ہے. لیکن جمہور متکلمین کے نزدیک جو ذات باری تعالیٰ سمیع بصیر ہے اس معنی کے لحاظ سے کہ ان صفات کا مرجع نفس علم نہیں، صفت سمع اور صفت بصر یہ صفت علم کے علاوہ ہے. تو جو ہے وہ کہتے نہیں، جمہور فلاسفہ کہتے نہیں جو مسموعات کا علم ہے یہی سمع ہے، جو مبصرات کا علم ہے یہی بصر ہے. مسموعات کا علم یہ سمع، مبصرات کا علم یہ بصر. جمہور فلاسفہ کے نزدیک، جمہور متکلمین کے نزدیک ایسا نہیں ہے. صفت سمع اور صفت بصر صفت علم سے الگ ہیں. توجہ ہے جی؟ ہاں. تو اب ایک فرق یہ کہ نبوت کے لیے جمہور متکلمین کی نزدیک نبوت کے لیے خلوت نشینی، ریاضتیں، ان چیزوں کی ذہن میں رکھیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اصل میں ہمارے نزدیک نبوت کسبی نہیں ہے. نبوت کسبی نہیں ہے کہ انسان اتنی نیکیاں کرے آگے چل کے اس کو نبوت مل جائے، ایسا نہیں ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. سمجھے بات کو؟ تو لہٰذا نبوت کسبی نہیں ہے کہ محنت سے، ریاضت سے، کوشش سے انسان اس مقام پہ پہنچ جائے کہ اب اس کو نبوت مل جائے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے جمہور متکلمین کیا کہتے ہیں؟ نبوت کے لیے خلوت میں کی جانے والی ریاضتیں، مجاہدات، ان سے حاصل ہونے والے مکتسب احوال و اعراض، ان کی کوئی وہ بالکل شرط نہیں ہے. اور نہ ہی صفائے جوہر، یعنی جو جبلی طور پر انسان طبعی طور پر اس کی خوبیاں ہیں وہ بھی صفائے جوہر اور ذکائے فطرت پر مبنی استعداد ذاتی، اس کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ ان میں سے کوئی چیز ضروری نہیں ہے. جمہور متکلمین کے نزدیک. جمہور فلاسفہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں یہ ضروری ہے. بات سمجھے؟ ٹھیک ہے. ایک اور فرق یہ ہے کہ ذہن میں رکھیں جمہور متکلمین کے نزدیک معجزہ فعل ہے، قبیل فعل سے. معجزہ فاعل مختار کا فعل ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جمہور فلاسفہ کے نزدیک فعل بھی ہو سکتا ہے، قول بھی ہو سکتا ہے اور ترک بھی ہو سکتا ہے. بات ہے ذہن میں. اب یہ دیکھیں نا آگے وضاحت ہے کہ معجزہ فاعل مختار کا فعل ہے جسے وہ اپنی مشیت سے اس شخصیت کے ہاتھ پر ظاہر فرماتا ہے جس کی تصدیق کا ارادہ فرماتا ہے. معجزہ کے اظہار کے لیے استعداد شرط نہیں. یہ جمہور متکلمین کی رائے ہے. لیکن ہے فعل. جمہور متکلمین کے نزدیک معجزہ کیا ہے؟ فعل. باب فعل سے ہوگا. فلاسفہ کہتے نہیں، باب فعل سے بھی ہو سکتا ہے، باب ترک سے بھی ہو سکتا ہے، باب قول سے بھی ہو سکتا ہے. بات سمجھے نہیں؟ 15واں فرق یہ ہے کہ معدوم کا اعادہ جائز ہے فلاسفہ متکلمین کے نزدیک، اور فلاسفہ کہتے ہیں معدوم کا بے عین ہی اعادہ جائز نہیں ہے. جمہور متکلمین کے نزدیک معدوم کا بے عین ہی اعادہ جائز اور اس کے نزدیک جائز نہیں ہے. جمہور جو ہے وہ متکلمین کے نزدیک اجسام کا حشر ہوگا اور جمہور فلاسفہ کے نزدیک اجسام کا حشر نہیں ہوگا. میں نے آپ کو پہلے بتایا حشر جسمانی کے، حشر جسدی کے وہ منکر ہیں، اور یہ جو انکار ہے یہ ان کا کفر ہے. بات سمجھے؟ اچھا، جو جمہور متکلمین ہیں وہ کہتے ہیں معاد محض جسمانی ہوگا. ٹھیک ہے. اور فلاسفہ کیا کہتے ہیں؟ فلاسفہ کہتے ہیں معاد محض روحانی ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ جمہور متکلمین کے نزدیک معاد محض جسمانی. ٹھیک ہے. نفس ناطقہ مجردہ کا قول ہی نہیں کرتے متکلمین. معاد محض جسمانی، وہ کہتے ہیں معاد محض روحانی. تقدم کی 6 قسمیں ہیں جمہور متکلمین کے نزدیک.
ان کے نزدیک تقدم کی 5 قسمیں ہیں. توجہ ہے, متکلمین کے نزدیک 6 اور فلاسفہ کے نزدیک 5. اصل میں آپ دیکھیں تقدم بالزمان دونوں مانتے ہیں, تقدم بالالیت دونوں مانتے ہیں, تقدم بالطبع دونوں مانتے ہیں, تقدم بالشرف دونوں مانتے ہیں, تقدم بالرتبہ دونوں مانتے ہیں. تقدم بالذات میں اختلاف ہے. تو جو ہے تقدم بالذات جو ہے جمہور متکلمین مانتے ہیں, جمہور فلاسفہ نہیں مانتے. جمہور کی بات ہو رہی ہے, بعض محققین ہیں ان کی رائے مختلف ہے. بات سمجھے. الوان, طعوم, روائح یعنی رنگ, ذائقہ, بو, یہ مزاج پر موقوف نہیں. اجزائے لا تتجزا آپس میں ملے اور مزاج بننے کے بعد یہ الوان, طعوم اور روائح کا وجود ہو, یہ اس پہ موقوف نہیں. سمجھے بات کو. الوان, طعوم, روائح مزاج پر موقوف نہیں, بلکہ ان کا حصول جور فرد میں بھی ہو سکتا ہے. البتہ احساس نہیں ہوتا. جور فرد میں لون پایا جا سکتا ہے, طعم پایا جا سکتا ہے, رائحہ پائی جا سکتی ہے. جور فرد میں احساس نہیں ہوگا. احساس کب ہوگا؟ جب جواہر آپس میں مل جائیں گے تو اب ان کا احساس ہو پائے گا. فلاسفہ کہتے نہیں, الوان, طعوم اور روائح یہ مزاج پر موقوف ہے. متکلمین کے نزدیک مزاج پر موقوف نہیں, ان کے نزدیک مزاج پر موقوف ہے. سمجھے. وجود واجب, 20واں فرق. وجود واجب و ممکن ہر ایک میں زائد ہے, نہ کہ محض ممکن میں. جمہور متکلمین, جمہور فلاسفہ کہتے ہیں وجود واجب میں تو عین ذات ہے, ممکن میں زائد بر ذات ہے. جمہور متکلمین کے نزدیک دونوں میں, واجب میں بھی اور ممکن میں زائد بر ذات ہے. سمجھے. یہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کا جو آگے اختلاف آئے گا اس میں مزید اس پہ بات آتی ہے. تو جو ہے موجودات کی یہ 20 فروق ہو گئے. 21واں فرق, موجودات کی 22 قسمیں ہیں. یہ جو آپ مقولات عشر پڑھتے ہیں نا, یہ فلاسفہ کی رائے ہے. 1 جوہر اور 9 عرضیں, تو جو ہے یہ فلاسفہ کی رائے ہے. جو جمہور متکلمین ہیں وہ کہتے ہیں 22 ہیں. 22 کتنے؟ ٹھیک ہے. ایک تو ہو گیا جوہر, 21 ہو گئی عرضیں. اقوان ہیں, الوان ہیں, اصوات ہیں, طعوم ہیں, روائح ہیں, اعتماد ہے, حرارت, برودت, رطوبت, یبوست, تالیف, حیات, آلام, قدرت, ارادہ, کراہت, شہوت, نفرت, اعتقاد, ظن اور نظر. ٹھیک ہے نا. ہاں. تو اس کے علاوہ یہ جو 22 چیزیں ہیں, اس کے علاوہ باقی جو ہیں کوئی چیز شمار نہیں ہوتی, موجودات میں شمار نہیں ہوتے. بات ہے یہ ذہن میں. برخلاف کس کے؟ فلاسفہ کے. فلاسفہ کے ہاں 10 ہیں موجودات, 1 جوہر اور 9 عرضیں. 1 جوہر اور 9 عرضیں, جنہیں مقولات عشر کا نام دیا جاتا ہے. بات سمجھے. اچھا, حادث جو ہے وہ مادہ اور مدت کا محتاج نہیں, اور فلاسفہ کے نزدیک حادث مادہ اور مدت کی طرف محتاج ہے. ٹھیک ہو گیا. اجسام سارے کے سارے حادث ہیں جمہور متکلمین, اور جمہور فلاسفہ افلاک نوعاً شخصاً قدیم ہے. عناصر کے حیولات صور نوعیہ کے, پہلے بھی یہ بات گزری ہے, بے اعتبار جنس کے قدیم ہے. وہاں پر ما سوی اللہ کی بات ہو رہی تھی نا, یعنی ذات و صفات کے علاوہ کوئی قدیم نہیں ہے, وہاں پر یہ کہا تھا. اب بات ہے اجسام کی, تو جمہور متکلمین کے نزدیک جو ہے وہ اجسام سارے کے سارے حادث ہیں. اب اس کو, اس جو فرق ہے اس کو اس فرق کا تتمہ آپ کہہ سکتے ہیں. بات ہے یہ ذہن میں. تعین امر وجودی زائد بر ماہیت متعین نہیں. تعین جو ہے تشخص, یہ متشخص کی ماہیت پر کوئی ایسا امر زائد نہیں جو امر وجودی ہو. تعین اور تشخص متعین کی ذات پر امر زائد اور وجودی ہو, ایسا نہیں ہے. یہ جمہور متکلمین. جمہور فلاسفہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تعین امر وجودی ہے, امر وجودی ہے اور ماہیت متعین پر زائد ہے. ٹھیک ہو گیا. قیام الارض بالارض جائز نہیں, ارض کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتی جمہور متکلمین کے نزدیک. جمہور فلاسفہ کیا کہتے ہیں؟ ارض کے ساتھ قائم ہو سکتی ہے. توجہ ہے. اچھا, مقادیر میں کیا؟ جس میں تعلیمی ہے, سطح ہے, خط ہے. ذہن میں رکھنا یہ ایسے موجودات نہیں جو جسمیت پر زائد ہوں. جی
سطح، خط، جس میں تعلیمی جو مقادیر ہیں، یہ ایسے موجودات نہیں جو جسمیت پر زائد ہوں، بلکہ یہ جسم کا عین ہے، یہ جز ہے. ٹھیک ہے، برخلاف کس کے؟ جمہور فلاسفہ کے. وہ کہتے ہیں یہ وہ امور ہیں جو جسمیت پر زائد ہیں. بات ہے یہ ذہن میں. اچھا، مکان آپ نے اس کے اندر بھی ہدایت الحکمت کے اندر بھی پڑھا کہ مکان بود مجرد ہے، بود مفروض ہے جمہور متکلمین کے نزدیک. پھر ان کے بیچ اختلاف ہے، بعض بود مجرد مانتے، بعض بود مفروض مانتے. سمجھے بات کو؟ یعنی بعض بود موجود مانتے، بعض بود موہوم مانتے. اس پہ پھر انشاءاللہ آگے چل کے بات کرتے ہیں. تو جو ہے پھر ان کے بیچ بھی اختلاف ہے. جبکہ جمہور فلاسفہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مکان جس میں حاوی کی سطح باطن، جو جس میں محوی کی سطح ظاہر سے مماس ہو، وہ جس میں حاوی کی سطح باطن، یہ مکان ہے. تو جو ہے نا ہدایت الحکمت میں آپ نے پڑھا تھا. خلا یہ جمہور متکلمین کے نزدیک جائز ہے، جمہور فلاسفہ کے نزدیک ممتنع ہے. خلا جمہور متکلمین کے نزدیک جائز اور جمہور فلاسفہ کے نزدیک ممتنع. جمہور فلاسفہ کے نزدیک ممتنع ہے. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے ہے عبارت کھلی ہوئی ہے. ہاں، چشمے کا نمبر شاید گھٹ گیا. مدافعت سائدہ اور مدافعت حابطہ، اسے نام دیتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے اعتماد. خفت، ہلکا پن. یہ جو ہوا میں ہلکا پن ہے، اس سے یہ ہوا اوپر کو اٹھتی ہے، اوپر کو اٹھتی ہے. رستے میں جو چیز اس کے رکاوٹ بنتی ہے تو یہ اس کو اس رکاوٹ کے ساتھ مدافعت کرتی. مدافعت سائدہ جو خفت میں پائی جاتی ہے. مدافعت حابطہ اوپر سے پتھر پھینکے وہ نیچے کو آئے گا، یہ مدافعت حابطہ. ٹھیک ہے، تو مدافعت سائدہ جو خفت میں پائی جاتی ہے، مدافعت حابطہ جو سکر میں پائی جاتی ہے، متکلمین کے نزدیک اعتماد کہلاتی ہے. اسے کیا کہا جائے گا؟ اعتماد. فلاسفہ اس کو بولیں گے میل طبعی. ٹھیک ہے، میل طبعی. فلاسفہ سے بولتے ہیں میل طبعی، اور جمہور متکلمین اسے کیا بولتے ہیں؟ اسے بولتے ہیں اعتماد. سمجھے بات کو؟ ذہن میں رکھیں. توجہ ہے، یہ جو آراز ہیں، ایک جور اور 9 عرضیں، ان میں سے بعض آراز وہ ہیں جنہیں آراز نسبیہ کہا جاتا ہے. عین، اضافت، متاع، وضع، فعل، انفعال. سمجھے بات کو؟ یہ آراز نسبیہ ہیں. یہ کون سی آراز ہیں؟ آراز نسبیہ. ان آراز نسبیہ میں سے عین یہ موجود ہے فی الخارج، ان کے علاوہ کوئی بھی موجود فی الخارج نہیں ہے. آراز نسبیہ میں سے متکلمین کے نزدیک عین کے علاوہ کوئی بھی موجود فی الخارج نہیں ہے. فلاسفہ کے نزدیک یہ 10 کے 10، ایک جور اور 9 عرضیں. ان آراز میں پھر جو آراز نسبیہ وہ بھی ساری کی ساری موجودات خارجیہ سے. فرق سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. جمہور متکلمین کے نزدیک عرض جو ہے عین، یہ موجود خارجی ہو سکتی ہے، باقی کوئی موجودات خارجیہ میں سے نہیں ہے، آراز نسبیہ میں سے. برخلاف جمہور فلاسفہ کے وہ ساری کی ساری آراز نسبیہ موجودات خارجیہ سے ہیں. بات سمجھے نہیں؟ جوہر کا حرکت کسے کہتے ہیں؟ جوہر کا 2 آنوں میں ایک ہی مکان میں حصول سکون ہے، اور 2 آنوں میں 2 مختلف مکانوں میں حصول یہ حرکت ہے. ٹھیک ہے، جوہر کا 2 آنوں میں 2 مکانوں میں حصول حرکت ہے، ایک ہی 2 آنوں میں ایک ہی مکان میں حصول سکون ہے. تو جو ہے یہ ہو گیا جمہور متکلمین کی ذکر حرکت اور سکون کی تعریف. ٹھیک ہے، فلاسفہ کیا کہتے ہیں؟ قوت سے فعل کی جانب تدریجی جو خروج ہے، قوت سے فعل کی جانب تدریجی خروج، یہ حرکت ہے. تو جو ہے نہیں، یہ آپ نے ہدایت الحکمت میں بات پڑھی تھی. یہ 30 فروق ہو گئے. 31واں فرق، 2 مستقیم حرکتوں کے بیچ سکون کا تخلل لازمی نہیں ہے. 2 مستقیم حرکتوں کے بیچ سکون کا آنا ضروری نہیں ہے. جمہور متکلمین، جمہور فلاسفہ کہتے ہیں ضروری ہے. وہ جیسے پھر وہ جہاں وہاں پر حرکت افلاک کی حرکت ثابت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ اسی بنیاد اسی چیز پر مبنی ہے. یہ کہتے ہیں 2 حرکتیں مستقیمہ کے بیچ جو ہے وہ سکون کا تخلل ضروری ہے. ہمارے نزدیک جو جمہور متکلمین ہیں ان کے نزدیک ضروری نہیں ہے. بات سمجھے؟ اچھا،
جوہریت اور تحیز میں تلازم ہے، یعنی جوہر ہوگا تو متحیز ہوگا، ٹھیک ہے، اور متحیز ہوگا تو جوہر ہوگا۔ جوہریت اور تحیز میں تلازم ہے، برخلاف کس کے؟ برخلاف جمہور فلاسفہ کے، ان کے نزدیک جوہریت اور تحیز میں تلازم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اجسام جو بسیطۃ الطبائع ہیں، اجسام بسیطہ تو جو ہے وہ جیسے حسن متصل ہے نا، حقیقتاً متصل نہیں ہے۔ یہ جب پہلی فصل ہم پڑھتے ہیں ہدایت الحکمت کی، تو وہاں پر بھی آپ کے ذہن میں ہو یا نہ ہو، مطلب ان کے دلائل کے ابطال کے لیے یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ جو اتصال ہے یہ محض حسی ہے، اتصال حقیقی نہیں ہے۔ فلاسفہ کا کیا کہنا ہے؟ فلاسفہ کا کہنا ہے کہ یہ جیسے حسن متصل واحد ہیں، اسی طرح حقیقتاً متصل واحد ہیں۔ اسی پر پھر وہ اجزاء لا تتجزا کی کہ جو ابطال کے دلائل قائم کرتے ہیں وہ اسی پر مبنی ہیں، تو اس لیے ان کے دلائل تام ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلائل میں سے بیشتر مبنی ہے کس بات پر؟ اتصال حقیقی پر، اور اتصال حقیقی ہمارے نزدیک ثابت ہی نہیں تو جو ہے ہاں، تو یہاں کیا کہا کہ اجساد بسیطۃ الطبائع جیسے حسی طور پر متصل واحد ہیں، در حقیقت ایسے متصل واحد نہیں۔ جمہور متکلمین، جمہور فلاسفہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اجساد بسیطۃ الطبائع جیسے حسی طور پر متصل واحد ہیں، یوں ہی حقیقت میں بھی متصل واحد ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عالم میں تاثیر قدرت و اختیار سے ہے، میں مانا کہ اس کریم سے ایجاد و ترک دونوں صحیح ہیں، وہی فاعل بالاختیار، اسی کا تتمہ ہے یہ۔ تو یہ فلاسفہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ جل وعلا کی ذات والا موجب ذات ہے، نہ کہ فاعل بالاختیار ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے حوادث کا وجود محال ہے جن کا کوئی اول نہ ہو، جانب ماضی عدم تناہی، جانب ماضی عدم تناہی، جمہور متکلمین اس کے قائل نہیں ہیں، فلاسفہ قائل ہیں اس کے۔ ایسے حوادث کا وجود ثابت ہے، وہ صرف ممکن نہیں کہتے۔ جمہور متکلمین کہتے ہیں محال ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ جمہور فلاسفہ کہتے ہیں صرف ممکن نہیں، ثابت ہے، کیونکہ عالم قدیم ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسے حوادث کا وجود ثابت ہے جن کا کوئی اول نہیں، الا ما لا نہایا، الا ما لا اول للحوادث، ٹھیک ہے نا۔ ہر حادث سے پہلے حادث، ہر حادث سے پہلے حادث، ہر حادث سے پہلے حادث، ٹھیک ہے۔ یہ بھی تتمہ ہے ما قبل میں جو بات ہوئی اسی کا، تو جو ہے نہیں ہے قاری صاحب۔ حیات باری تعالیٰ اس صفت سے عبارت ہے، اس لفظ صفت پہ توجہ رہے۔ حیات باری تعالیٰ کس عبارت ہے؟ اس صفت سے۔ کس صفت سے؟ کہ وہ صفت جو ہے ذات باری تعالیٰ کے اتصاف بالعلم کی صحت کی مقتضی ہے۔ وہ صفت حیات باری تعالیٰ اس صفت سے عبارت ہے، ایک صفت سے عبارت ہے۔ وہ صفت ذات باری تعالیٰ کے اتصاف بالعلم کی مقتضی ہے، وہ صفت، یہ جو صفت ہے یہ حیات باری تعالیٰ، حیات باری تعالیٰ اس صفت سے عبارت ہے، تو جو ہے یہ صفت پھر اتصاف بالعلم کی صحت کی مقتضی ہے۔ جمہور متکلمین، جمہور فلاسفہ کیا کہتے ہیں کہ حیات باری تعالیٰ ذات باری تعالیٰ کے اتصاف بالعلم کی صحت سے عبارت ہے۔ حیات باری تعالیٰ اس صفت سے عبارت ہے، وہ صفت اتصاف بالعلم کی صحت کی مقتضی ہے، وہ صفت مقتضی ہے، یہ جو صفت ہے یہ حیات باری تعالیٰ، تو جو ہے فلاسفہ کہتے نہیں حیات باری تعالیٰ اس صفت سے عبارت نہیں ہے، بلکہ حیات باری تعالیٰ اتصاف ذات کے اتصاف بالعلم کی خود صحت سے عبارت ہے۔ فرق سمجھے نہیں؟ جمہور متکلمین کے نزدیک اس صحت اتصاف کی مقتضی جو صفت ہے، صحت اتصاف بالعلم کی مقتضی جو صفت ہے یہ صفت حیات ہے۔ سمجھے بات کو؟ فلاسفہ کیا کہتے ہیں کہ جو اتصاف ہے، یہ اتصاف صحت اتصاف بالعلم یہ خود حیات ہے۔ بات سمجھے؟ حیات باری تعالیٰ اس صفت سے عبارت ہے جو ذات باری تعالیٰ کے اتصاف بالعلم کی صحت کی مقتضی ہے، اور جمہور فلاسفہ کہہ رہے ہیں حیات باری تعالیٰ ذات باری تعالیٰ کے اتصاف بالعلم کی صحت سے عبارت ہے۔ حواس باطنہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، اس سے مشترک ہے جی، خزانہ خیال ہے، وام ہے، حافظہ ہے، قوت متصرفہ ہے۔ جمہور متکلمین یہ نہیں کہتے یہ نہیں ہے، جمہور متکلمین کہتے ان کے دلائل تام نہیں ہیں،
آپ انہیں مانیں تو دلائل کی بنیاد پر مانیں گے نا. جب دلائل ہی تام نہیں ہیں تو آپ کیسے مان سکتے ہیں؟ برخلاف کس کے؟ جمہور فلاسفہ کے وہ مانتے. جمہور متکلمین حواس ظاہرہ خمسہ مانتے، حواس باطنہ جو ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں ان کے دلائل تام نہیں ہیں. برخلاف کس کے؟ فلاسفہ کے، وہ حواس باطنہ بھی مانتے، حواس ظاہرہ 5 اور حواس باطنہ 5. توجہ ہے نہیں ہے؟ ایسی چیز کا وجود ثابت نہیں جو نہ متحیز ہو اور نہ ہی متحیز میں حلول کیے ہوئے ہو. مجردات جیسی کہتے ہیں. ایسی چیز جو خود بھی متحیز نہیں ہے، جیسے جور، متحیز میں حلول بھی کیے ہوئے نہیں ہے، عرض. ایسی چیز ہو جو نہ خود متحیز نہ متحیز میں حلول کیے ہوئے. جمہور متکلمین کے نزدیک ایسی چیز کا وجود ثابت نہیں، اس پہ کوئی دلیل نہیں. برخلاف کس کے؟ فلاسفہ کے. فلاسفہ مجردات کا اس بات کرتے ہیں، وہ مجردات کو مانتے ہیں. تو جو ہے وحدت اور کثرت عدمی امور ہے جمہور متکلمین کے نزدیک. جمہور فلاسفہ کے نزدیک ہے وحدت اور کثرت وجودی امور ہیں. عالم قدیم ہے، عالم حادث ہے. عالم حادث ہے جمہور متکلمین کے نزدیک، اور عالم قدیم ہے جمہور فلاسفہ کے نزدیک. بات سمجھے رہی؟ توجہ رکھیں. علت، وجود علت سے وجود معلول ہے. توجہ ہے نہیں ہے؟ وجود علت سے وجود معلول ہے. آیا عدم علت عدم معلول کی علت ہے یا نہیں ہے؟ وجود علت وجود معلول کی علت ہے. عدم علت، علت کا نہ پایا جانا، معلول کے نہ پائے جانے کی علت ہے؟ نہیں. متکلمین کے نزدیک، جمہور متکلمین کے نزدیک عدم علت عدم معلول کی علت نہیں، کیونکہ عدم نہ معلل ہوتا ہے نہ معلل بہی ہوتا ہے. عدم دیکھیں نا، عدم کو علت کی حاجت ہی نہیں ہے، وجود کو علت کی حاجت ہے. تو جو ہے نہ ہونے کو علت کی ضرورت نہیں ہے، ہونے کو علت کی ضرورت ہے. تو عدم نہ معلل ہے. تو جو ہے یعنی عدم کی کوئی علت نہیں ہے اور نہ معلل بہی ہے، یعنی نہ عدم کسی اور کی علت بنے گا، نہ خود نہ اس کی کوئی علت نہ یہ کسی اور کی علت. تو جو ہے جمہور متکلمین، جمہور فلاسفہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ عدم علت عدم معلول کی علت ہے. عدم علت عدم معلول کی علت ہے. جیسے وجود علت وجود معلول کی علت ہے، ایسے عدم علت عدم معلول کی علت ہے. توجہ ہے؟ اچھا، 40واں فرق ہے وجود علت مرجحہ. وہاں وجود جو ہے وہ علت مرجحہ کا محتاج ہے، نہ کہ عدم. جمہور متکلمین کہتے ہیں وجود کو علت کی ضرورت ہے، مختصر لفظوں میں. عدم کو علت کی ضرورت نہیں ہے. وجہ ہے؟ فلاسفہ کہتے ہیں نہیں، وجود کو بھی علت کی ضرورت ہے اور عدم کو بھی علت کی ضرورت ہے. فلاسفہ کیا کہتے ہیں؟ وجود کو بھی علت کی ضرورت ہے اور عدم کو بھی علت کی ضرورت ہے. اچھا، جزء لا یتجزا موجود ہے اور فلاسفہ کے نزدیک جزء لا یتجزا کا وجود محال ہے. بات ہے ہی ذہن میں. یہ 40 سے کچھ زائد فروق ہوئے کس کے نزدیک؟ متکلمین کے نزدیک، جمہور متکلمین کے نزدیک اور جمہور فلاسفہ کے نزدیک. اب ابحاث رہ گئی ہیں معتزلہ اور متکلمین کے نزدیک، معتزلہ اور اہل سنت اشاعرہ ماتریدیہ کے بیچ، پھر اشاعرہ اور ماتریدیہ کے آپس میں فروق. اس پہ انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟